کا آپ نے سوال کیا، میں اس طرف آتا ہوں گا۔ دیکھیں کشمیر کے اندر گزشتہ 70 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کشمیریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی انتہائی ناقابل شکست قوت ہیں، ہمارے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، ہمارے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد اور پتہ نہیں کیا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ انڈیا کیا بیچتا ہے؟ آپ ایسے کریں کہ آپ لڑتے رہیں، ہم آپ کو آزاد کرائیں گے۔ ہم ان کو لے کے گلی گلی میں ہم نے ڈھول پیٹا، یونائٹڈ نیشن سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک، اور یہ کہا کہ جی ہم کل آپ کو آزاد کرانے والے ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی، 45 آزاد کشمیری، 20 لاکھ گلگت بلتستانی آپ کی پشت پہ۔ یہ جھوٹا لارا دے کے ہم ان کو مرواتے رہے، دنیا کی اتنی بڑی فوج سے بار بار ٹکراتے رہے، ان سے بار بار مرواتے رہے ان سے۔ نمبر 1، آپ کا کیا خیال تھا کہ ہندوستان کے نقشے پہ آپ ذرا نظر ڈالیں، اس کی 29-30 ریاستوں کا سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس کی 5-6 یونین ٹیریٹوریز کے سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس میں کشمیر ایک نقطہ ہے۔ اور اس نقطے کو، یہ جو ہمارا تاریخی کنسپٹ ہے نا کہ ہم پتہ نہیں کس کو کس سے لڑاتے ہیں، شہباز سے اور فلاں سے، جو ہم نے کہانیاں کڑی ہوئی ہیں، اس بنیاد پہ ہم ان کو لڑاتے رہے، اور آخر میں جا کے افغانستان کی طرح ان کا ایک سائیکالوجیکل پرابلم بن گیا۔ اب نہ وہ ہندوستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ اپنے وطن کے ساتھ وفادار ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ملیٹنسی شروع ہوئی، باہر سے گن گئی، تو اس گن کے لیے جب ایک ہندوستانی فوجی مارا جائے گا تو واپس وہ گولی تو وہ بھی چلائے گا نا۔ ہندوستانی فوجی نے پہلے گولی نہیں چلائی تھی، پہلے سری نگر کی چوک میں ایک حلوائی کی دکان پہ بم پھٹا تھا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے تھے، یہ جو نئی تحریک شروع ہوئی تھی 85-86 میں۔ تو آپ کسی بھی ایک منظم ریاست میں جا کے بم پھینکیں گے، گولیاں چلائیں گے، تو اس کے جواب میں وہاں کے فوجی آپ پہ گولی چلائیں گے، اور فوجی کی گولی ہمیشہ سول کی گولی سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے پیچھے ریاست کی اور قانون کی طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ تو جناب ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا آپ عظیم مجاہدے لڑتے رہیں، آزاد ہو جائیں گے، جیسے آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں۔ آج چائنا نے یہ کہا کہ بھائی جا کے آپس میں سمجھوتا کرو، ڈسکس کر کے ریزالو کرو۔ ہمارے اخبارات میں مین سرخی ہے اور ہمارے ٹی وی پہ مین سرخی ہے کہ چین نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کو انصاف دلاؤں گا۔ تو یہ جب ہم ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے، ایسے ایسے تاریخی بلنڈر کریں گے اور پھر ان کی جسٹیفیکیشن کریں گے، اس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے مرواتے رہیں گے، تو پھر ہندوستان بھی تو یہی کرے گا۔ بھائی چارہ جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہے، 2 وے سٹریٹ ہے، یہ 1 وے نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے آپ گولیاں چلائیں، دوسری طرف سے محبت آپ پہ نچھاور ہو۔ ریاست کے خلاف میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی انارکسٹ قسم کی موومنٹ جس کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، باہر سے گن لے کے، بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی ہوم ورک کے اور بغیر کسی نظریاتی ایجوکیشن کے آپ نے چند لونڈے جو ہیں وہ بٹھا دیے کہ جاؤ گولی مارو، تو اس کو قومی آزادی کی تحریک نہیں کہتے ہیں۔ لیٹس بی کلیئر کہ قومی آزادی کی تحریکوں میں اور اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اوریا صاحب فرما رہے ہیں نا، وہ کالونیلزم کے حوالے سے بالکل درست تھا۔ ہندوستان کو کالونیل فورس نہیں ہے، ہندوستان کالونیل فورس نہیں ہے، ہم سب لوگ بنیادی طور پہ ہندوستانی ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کہ آ کے ہم نے کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہمیں باہر نکالا جائے جیسے افریقہ سے نکالا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں چاہیے، تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انگریزوں کو ہم نے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ وہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں دے رہے تھے، ہم نے ان کو اس لیے نکالا تھا کہ اس وقت ہم سب لوگ ہندوستانی تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہے کالونیل پاور ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے بھی وہی کیا۔ اب ہندوستان جو ہے وہ مسلم ہندوستان اور ہندو دوسرے میں تقسیم ہو گیا بعد میں، اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی۔ اس میں کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ایک ہسٹوریکل ریاست ہے، اور اس کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ اسی خطے سے بنتا ہے، اس پہ کوئی باہر سے آگے کسی نے قبضہ نہیں کیا ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر قبضہ ہے تو انٹرنل ہے، جس طرح کہ پاکستان کے اندر بہت لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہم پہ یہ قبضہ ہے، پنجاب کی عملداری ہے، یہاں پہ ہمیں حقوق نہیں ہے۔ اب اس کو آپ حقوق سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں تک یونائٹڈ نیشن کا تصور ہے جناب، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے بارے میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی قرارداد ہے جو انڈیا کو کہتی ہے کہ تم نکل جاؤ۔ وہ قرارداد ایک سٹیپ بائی سٹیپ قراردادیں ہیں۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں، اپنے سویلین اور اس کے دائرۂ اثر میں جتنے لوگ ہیں ان کو کشمیر سے نکالے۔
दैट इज द कंडीशन नंबर 1. जरा उसको गौर से पढ़ें. और हिंदुस्तान जो है वो अपनी कुछ फोर्सेस को वहां अमन व अमान कायम रखने के लिए रख सकता है. अब इस पे जो कमीशन बराए इंडिया पाकिस्तान है, उसने दोनों मुल्कों के दरमियान लंबी चौड़ी वो एक दास्तान है, नेगोशिएट करने की कोशिश की ताकि इन करारदादों पे अमल हो, लेकिन इन पे अमल नहीं हुआ. इसमें हम ये नहीं कहते कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान का कसूर है, इसमें हिंदुस्तान भी बराबर का शरीक है. चूंकि जब आप एक सिस्टम लेके यूनाइटेड नेशन में चले गए तो आपको चाहिए था कि आप उसका एक अल्टीमेट रेजोल्यूशन जो है वो लेके निकलते. उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा असर था हिंदुस्तान पे, वो कोई डिसीजन कर सकते थे. वो एक तारीखी लेमा था, गलती हुई, ये मामला नहीं हो सका. अब ये मसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक ही से हल नहीं हो सकता. इसके लिए जनाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की जरूरत है. वो करारदादें ये कहती हैं कश्मीरी अवाम को भेड़ बकरियों की तरह कि आप या हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं. 21वीं सदी के इस अशरे में आप लोग क्या हमें इंसान समझते हैं कि हमारी टांगें बांध के तो आप फेंक देंगे हिंदुस्तान के सामने या पाकिस्तान के सामने? आपकी पार्लियामेंट में नारे मारे जाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आप कहते हैं कि आप कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं. आपके वजारत खारजा का वजीर जो है वो खुद नारा लगाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आप कहते हैं आप हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमायत कर रहे हैं. राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या यही होता है जो आप बयान कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ आना है, घुमा फिरा के रेफरेंडम के जरिए आए, यूनाइटेड नेशन के जरिए आए, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सालसी के जरिए आए, लेकिन हमारे हवाले कर दें. ये लड़ाई जो आज हम लड़ना चाहते हैं 1 साल पहले उस वक्त लड़ी जानी चाहिए थी जब वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को वाइंड अप करके तो दिल्ली से एक गवर्नर भेज दिया गया. ये 20 साल पहले लड़ी जानी चाहिए थी जब एक और गवर्नर जो है वो आके वहां पे बैठा, ये सारी मिलिटेंसी शुरू हुई, पंडित हमारे जो है वो वहां से निकाल दिए गए, फिरकावारियत फैलाई गई और बाहर से मिलिटेंट मंगवा के वहां पे जो है ये सिचुएशन क्रिएट हुई. ये हमने बहुत ज्यादा देर कर दी, इसलिए कि हमारे सियासतदान लूट घसूट में, हमारे सियासतदानों के जो है वो लंदन में और पेरिस में बड़े बड़े महलात हैं, हालांकि उन्होंने पूरी जिंदगी एक पैसा नहीं कमाया किसी जायज जरिए से. वो लूट घसूट में लगे रहे, वो जनाब मिलिटेंसी के नाम पे भी पैसे खाते रहे, डेवलपमेंट के नाम पे भी पैसे खाते रहे, और बिलाखिर उन्होंने कश्मीर को एक ऐसा अजाब खाना बना के रख दिया कि जाहिर है मोदी साहब ने जब ये डिसीजन किया तो इवन दो के उनकी अकलियत होने के बावजूद पार्लियामेंट में उनको इस पे अक्सरियती फैसला मिल गया. सिर्फ लोकसभा में 75 वोट इस डिसीजन के खिलाफ गए. तो इसका मतलब ये था कि अगर ये डेमोक्रेटिकली भी होता पार्लियामेंट के अंदर तो फिर भी यही होना था. तो जनाब अब आप कश्मीरियों को बचाएं. अब उसके 2 तरीके मुझे नजर आ रहे हैं. एक ये है कि वहां से वसी पैमाने पे पॉपुलेशन जो है वो निकल सकती है, रेफ्यूजी बन सकते हैं. आप उनको मत मरवाएं, आप उनको 70 साल से मरवा रहे हैं झूठे लारे दे के, कोई उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा, आपकी फौजें उनको बचाने के लिए नहीं जाएंगी. आप जो 1 करोड़ 20 लाख उनकी पुष्ट पे खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन वो मर रहे हैं. 80-90 हजार बंदा ऑलरेडी ये इस कजिए में मर गया है. अब हमें चाहिए कि हम इसको मजीद ब्लड शेड की तरफ ना ले जाएं और हम जो है वो किसी विजडम से काम लें. और विजडम जो है नेगोशिएटेड सेटलमेंट है. आप ये बढ़ के मत मारें कि आप हिंदुस्तान को वहां से मार के निकाल देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, ये साबित हो गया. आप ये झूठ अपने लोगों से मत बोलें कि इंटरनेशनल बरादरी हमारे पीछे खड़ी है. आपको कोई बरादरी पीछे नहीं खड़ी. आज की लेटेस्ट न्यूज में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, आपके जो अरब दोस्त हैं, सब ने आपको ये मशवरा दिया कि हिंदुस्तान से बात करें, बात करके आपस में ये मसला तय करें. तो फिर हमारे साथ है कौन जिसको लेके ये सोवियत यूनियन की जो आप मिसालें दे रहे हैं, वो अमेरिका और सोवियत यूनियन की जंग थी, उसमें हमारा रोल था भी अगर तो वो फुट सोल्जर का था. अब इस वक्त ये फुट सोल्जर का हमें कोई बनाने के लिए वो भी तैयार नहीं है. तो लेट्स हम ये जो है इसको थोड़ा सा सैनिटी जो है प्रिवेल होनी चाहिए. कश्मीरियों ने बहुत मार खा ली, बहुत बड़ी कुर्बानियां दे दी, और अब वक्त आ गया है कि वो एक पुरअमन जिंदगी का आगाज करें. हमारी 3 नस्लें जो हैं वो अनपढ़ रह गई हैं, रिफ्यूजी बन के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं. एक तरफ पाकिस्तान के सारे होटल्स और रेस्टोरेंट जो है वो आजाद कश्मीरी बहरा चला रहा है. आप क्या समझते हैं कि ये आप लोगों ने कबूतर खाना खोल रखा है कश्मीर को कि जब मर्जी है तो निकाल के बाहर फेंक दिया और तमाशा लगा दिया? तो अपने अवाम को मैं समझता हूँ कि लीडरों का काम होता है कि उनको प्रॉपर तरीके से बताएं कि भाई कौन सी लड़ाई लड़ी जा सकती है और कौन सी नहीं लड़ी जा सकती. लड़ाई की एबीसी जो है
وہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں. آپ 10 دن تک لڑائی کو سسٹین نہیں کر سکتے. بلینز آف ڈالر چاہیے آپ کو. آپ کشکول لے کے دنیا میں گھومتے ہیں اور کوئی 2 بلین آپ کو دیتا ہے تو آپ جشن بناتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لڑائی کے لیے 40-50 بلین ڈالر ٹو سٹارٹ ود. تو آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں, امن کی بات کریں. میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیریوں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ لوگ مزید مت مروائیں. یہ مروانے کا پروسیس ہے. آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, ہندوستان کے ساتھ آپ کے گریونسز ہیں, جا کے لڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 70 سال سے راجستھان کے بارڈر پہ, پنجاب کے بارڈر پہ کتنی گولیاں چلی ہیں, کتنے لوگ مرے ہیں. آپ نے ہر روز وہاں 10 آدمی مار کے پھینکے ہوتے ہیں غریب لوگ, اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے. ڈسپلیس دیکھیں ان کو, انٹرنل جو ڈسپلیس وہ لوگ ہیں, غربت کا وہاں یہ عالم ہے. اور اوپر سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ جناب ہم تو گھوڑے پہ بیٹھ کے ابھی آ رہے ہیں, ابھی ہمارا گھوڑا پہنچے اور آپ کو آزادی نصیب ہوگی. لیکن یہ جو نیشن سٹیٹ کی انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں کشمیر کے اندر بھی تو یہی اصول ہوتا ہے نا اس کا اطلاق, کہ کشمیر کے اندر اگر کشمیری کہیں کہ ہمیں اپنی ریاست چاہیے یا الگ ملک چاہیے تو آپ کو منظور ہے. حالانکہ دوسری طرف آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ملکوں اور کاموں کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اگر ملکوں اور کاموں کا کوئی تصور نہیں ہے, ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, تو کشمیر والوں کی آپ حمایت کیسے کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہندوستان کے باقی مسلمانوں کا کیا ہے؟ اگر یہ کوئی اسلام کا کوسچن ہے تو ہندوستان کے یہ جو 20 کروڑ یا 18 کروڑ یا جو بھی متنازع آپ کہہ رہے ہیں, تو ان کا کیا فیوچر ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر تو رہ سکتے ہیں, ان کے لیے وہاں کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا کوسچن نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اس طرح کے رائٹس وائلیشن کا سوال نہیں ہے. تو کشمیر کی ویلی کے جو 5 اضلاع ہیں اس میں یہ سوال کیسے بن گیا؟ جس کا دوسرا جواب یہ ہے جناب کہ یہ کوئی اسلام یا ہندوازم کا سوال نہیں ہے, یہ کشمیریوں کا جو ہے ایک پولیٹیکل کوسچن ہے, یہ ان کے رائٹس کا سوال ہے. اور اس کو کسی بھی طریقے سے ریلیجس رنگ دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جس کو آپ جموں کشمیر کہتے ہیں, یہ صرف یہاں مسلمان نہیں بستے, یہاں ہندو بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, پنڈت بھی ہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں. تو وہ آپ اسلام کا کوسچن کیسے بناتے ہیں؟ آپ پھر ان کا اسی طریقے سے جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں.